مالا، لاہور۔ بس ایک کار کریش، کسی مرض کی تشخیص، ایک غیر متوقع فون کال، کوئی نیا دریافت شدہ عشق یا ایک ٹوٹا ہوا دل، بس اتنی سی دیر لگتی ہے ہمیں ایک بالکل مختلف انسان بننے میں۔ کتنی خوبصورتی سے نزاکت بھری ہمارے اندر کہ یہ سب چیزیں بس ایک پل میں بدل ڈالتی ہیں اس حقیقت کو کہ ہم کون ہیں۔ تاریخ تھی 5 اپریل، شہر تھا اسلام آباد کا اور وقت تھا صبح 8 بجے کا۔ ہماری کہانی ایک غیر متوقع فون کال سے شروع ہوتی ہے جو اس صبح کیف جمال کو موصول ہوئی تھی۔ کیف ان دنوں ہر بے روزگار اور ناکام انٹرپرینیور کی طرح دن چڑھے تک سویا رہتا تھا اور دوپہر سے فجر تک کام کی تلاش میں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا کرتا تھا۔ اس وقت بھی وہ گہری نیند میں تھا جب گھنٹی بجی۔ اس نے سوئے ہوئے دماغ کے ساتھ فون کان سے لگایا۔ نمبر غیر شناسا تھا اور آواز خشک، کوئی ادھیڑ عمر مرد تھا جو اسے بتا رہا تھا کہ اس کا باس جو حال ہی میں برطانیہ سے آیا ہے اس سے ملنا چاہتا ہے، اس کے پاس کیف کے لیے ایک جاب آفر ہے۔ کون ہے آپ کے باس؟ وہ جمائی روکتے ہوئے اٹھ بیٹھا، آنکھیں مسلیں، وقت دیکھا۔ ماہر فرید۔ مگر میں کسی ماہر فرید کو نہیں جانتا۔ جان جاؤ گے۔ ادھیڑ عمر آدمی نے کال کاٹ دی۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد کیف اوبر میں سوار اس لوکیشن کی طرف جا رہا تھا جو اس نامعلوم شخص نے بھیجی تھی۔ راستے میں اس نے گوگل کا سہارا لے کر ماہر فریاد کو کھوجنا چاہا۔ ویسے تو بہت سے لوگ تھے اس نام کے، لیکن انگلینڈ سے تعلق رکھنے والا ماہر فرید اسے ایک ہی ملا۔ اس کا کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ نہیں تھا، بس ایک فیس بک گروپ پہ اس کا تذکرہ نظر آیا جو کہ اس کی کاؤنٹی کے چند رہائشیوں کے کمنٹس کی شکل میں تھا۔ کیف دلچسپی سے پڑھے گیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ ماہر فرید کسی معروف کاروباری شخصیت کا بیٹا تھا اور اس کو کوئی ذہنی عارضہ لاحق تھا۔ چند برس قبل اس کے اپنے ماں باپ نے اسے ذہنی امراض کے ایک انسٹیٹیوشن میں داخل کروا دیا تھا۔ وہ ایک مدت وہاں زیر علاج رہا تھا۔ یہاں تک پڑھ کے کیف کا دل عجیب سا ہونے لگا، لیکن اگلی معلومات زیادہ چونکا دینے والی تھی۔ کسی نے گوسپ کے انداز میں لکھا تھا کہ جن دنوں ماہر زیر علاج تھا اس کے باپ نے ماہر کو اپنی جائیداد سے بے دخل کرنے کا اعلان کر دیا تھا اور وہ سب کچھ اپنی بیٹی کے نام چھوڑنا چاہتے تھے۔ ابھی وصیت کو قانونی شکل نہیں دی گئی تھی جب ایک کار کریش میں اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد ماہر کی ماں اور بہن ملک چھوڑ کر چلے گئے اور نہ جانے کیسے، لیکن ماہر فرید کے ڈاکٹر نے اسے کلیئر قرار دے کر ڈسچارج کر دیا اور یوں وہ واپس اپنے گھر آ گیا اور یقیناً اب وہ اپنے ماں باپ کے تمام اثاثوں کا مالک تھا۔ یہ خبر 2 برس پرانی ہے۔ کیف نے مزید سرچ کرنا چاہا لیکن اس کے علاوہ انٹرنیٹ پہ اس شخص کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ ہوٹل آ چکا تھا، یہی ملاقات سے طے کی گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے کیف جمال کا دل چاہا کہ وہ واپس پلٹ جائے، لیکن کیا معلوم یہ کوئی اور ماہر فریاد ہو، ایک دفعہ ملنے میں کیا حرج ہے۔ چند منٹ بعد وہ لفٹ میں سوار تھا، اسے 4تھے فلور کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ شاید مجھے بہتر حلیے میں آنا چاہیے تھا۔ لفٹ کے قد آور آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے اس نے سوچا۔ کیف ایک خوش شکل نوجوان تھا، البتہ اس کا حلیہ بے پرواہ سا تھا۔ ماتھے پہ بکھرے بال، بڑھی ہوئی شیو، جینز کے نیچے سفید جوگرز جو مٹیالے ہو چکے تھے، پوری آستین کی چیک والی شرٹ جس کے بٹن کھلے تھے اور نیچے پہنی سفید شرٹ جھلکتی تھی۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیر کے انہیں درست کرنا چاہا لیکن کوئی فائدہ نہ تھا۔ 4تھے فلور پر لفٹ سے نکلا تو سامنے مرمری راہداری تھی، فاصلے پہ کمروں کے دروازے تھے۔ کیف نے گردن اٹھا کے ہوٹل کی شان و شوکت کو دیکھا۔ یہاں رہائش پذیر انسان کو اسے کیا کام ہو سکتا ہے؟ کیف جمال ایک ناکام انٹرپرینیور ہونے کے علاوہ ایک ایونٹ فوٹوگرافر بھی تھا جس کو لوگ عموماً انسٹاگرام یا فیس بک کے ذریعے ہائر کیا کرتے تھے۔ اس جیسے شہر میں سینکڑوں دوسرے فوٹوگرافرز بھی تھے، پھر ماہر فرید نے اسے ہی کیوں بلایا؟ کمرے کا دروازہ ایک ادھیڑ عمر شخص نے کھولا۔ وہ بادامی رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھا اور اس کے بال اتنے سفید تھے کہ سلور لگتے تھے۔ اس نے اسپاٹ تاثرات کے ساتھ سر سے پیر تک کیف کا جائزہ لیا، پھر خوش آمدید کہہ کے راستہ چھوڑ دیا اور وہ آواز سے پہچان گیا یہ وہی شخص تھا جس نے اسے کال کی تھی، ماہر فرید کا منیجر۔ کیف تیز ہوتی دھڑکن کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ سویٹ کافی وسیع اور شاندار تھا، سارے میں لیونڈر اور موتیے کی خوشبو پھیلی تھی۔ دیوار گیر کھڑکی کے پردے ہٹے ہوئے تھے اور باہر پھیلی روشنی صبح دکھائی دیتی تھی۔ کھڑکی کے آگے رکھے بڑے صوفے پہ ایک آدمی ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ وہ مسکرائے ہوئے کیف کو اندر آتے دیکھ رہا تھا۔
ग्रे पैंट और स्ट्राइप शर्ट पे चारकोल वेस्ट पहने वो एक बाजू सोफे की पृष्ठ पर फैलाए हुए था। पीछे से आती हुई रोशनी इसके कफलिंग्स चमक रहे थे। वो इसके त्वचा से ज़्यादा जवान और वजीह था। क्लीन शेव, जेल से सेट बाल और पुरकशिश आंखें। न चाहते हुए भी कैफ का दिल मरऊबियत से भर गया। इसने जिस तरह के शख्स का खाका जहन में बनाया था, ये आदमी इससे कहीं मुख्तलिफ और शानदार था। आओ कैफ, मैं तुम्हारे इंतज़ार कर रहा था। बेतकल्फी से मुस्कुराकर माहिर फरीद ने खाली सोफे की तरफ इशारा किया। टांग पर टांग जमाकर बैठने से माहिर का एक बूट फ़ज़ा में था। इस बूट की स्याह चमकीली सतह पे कैफ का अक्स नज़र आ रहा था। आप यकीनन माहिर फरीद ने मुझसे कहते हुए बैठा। दोनों के दरमियान शीशे की मेज़ थी, जिसपे लेदर की कवर वाली भूरी डायरी रखी थी। कुछ था इस कमरे की फ़ज़ा में जो असाब पे सवार होता था। लेवेंडर और मोती की खुशबू अब महसूस नहीं हो रही थी। खामोश कमरे में वाहिद आवाज़ माहिर फरीद के नाखून से आ रही थी, जिन्हें वो सोफे के हाथ से आदतन रगड़ रहा था। कैफ ने फैसला कर लिया था कि वो इस शख्स की महारत और वजाहत के रो में नहीं आएगा। खनकार कि पूछा, आप मुझसे किस सिलसिले में मिलना चाहते हैं? तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे क्यों मिलना चाहता हूँ? उसकी आंखों में झांक के पूछा। मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ और लोग मुझे फ़ोटोग्राफी के लिए ही बुलाते हैं। इसने सादगी से जवाब दिया। माहिर ने सोफे की पीठ से बाजू उठाया, दोनों हाथ बाहम फंसा लिए। नज़रें हनूज इसकी आंखों पर जमी थी। सिर्फ फ़ोटोग्राफ़र हूँ। इसने दाएं से बाएं गर्दन हिलाई। तुम एक एंटरप्रेन्योर भी हो, नाकाम एंटरप्रेन्योर। तुमने अपना बिजनेस शुरू किया था, बल्कि एक नहीं, तुमने बहुत से काम शुरू करके छोड़े हैं, बहुत ही सी नौकरियां भी की हैं। कैफ ने चौंक कर से देखा मैनेजर को। यह बात गैर मुतवक्किल थी। इसके भ्रू इकट्ठे हुए। अब मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानते हैं? ज़्यादा नहीं जानता। माहिर पीछे को हुआ और कंधे बेपरवाही से झुकाए। नाखून फिर से सोफे के हाथ से रगड़ने लगा। बस इतना मालूम है कि तुम्हारी आखिरी कारोबार ना सिर्फ नाकाम हुआ है, बल्कि इसने तुम्हें बहुत से कर्जों में डुबो दिया। हाल ये है तुम्हारा कैफ के जिन लोगों के पैसे तुमने डुबोए थे, वो तुम्हारी जान को आए हुए हैं। इनमें से एक तुम्हारी बहन का शौहर भी है। तुम्हारी फैमिली लाइफ इस बात से कितनी मुतासर हो रही होगी, मैं तो समझ सकता हूँ। कैफ के माथे पे शिकन पड़ी, जिसके सारे सांप तन से गए। आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? इसने बारी बारी इन दोनों को देखा। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। माहिर फरीद की आंखों में झांक के मुस्कुराए। इंटरनेट पे बड़ी बातें याद आई। क्या ये किसी साइकोपैथ की आंखें थी? कैसे वो पूछना चाहता था क्यों, लेकिन मुंह से कैसे फिसल गया? क्या वो मदद के लिए इतना बेताब था? मेरे पास तुम्हारे लिए एक जवाब है। कैफ के अंदर किसी ने खरगोशी की। अभी भी वक्त है, यहाँ से भाग जाओ कैफ, वरना तुम किसी मुसीबत में फंस जाओगे। लेकिन वो नहीं भाग सका। मजबूरियों ने इसके कदम जंजीर कर रखे थे। इसे इस पर उसरार से शख्स को ऑफर सुननी थी। अगर तुम चंद माह तक मेरे लिए काम करो तो मैं तुम्हारे सारे कर्जे भी उतरवा दूंगा, और अगर तुम दोबारा कारोबार करना चाहो तो इसको सेट करने में तुम्हारी मदद भी करूंगा। ये मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है। इतना तो तुम मेरे बारे में जान चुके हो। इसके लहजे की हमदर्दी भी कैफ को मसनूई लगी। कुछ नाकाबिले एतबार सा था इस शख्स के बारे में। मुझे क्या करना होगा? माहिर फरीद के चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट आ गई। इसने एक गहरी सांस भरकर बाहर को खारिज की। बालाखिर ने मेज़ पे रखी इस पूरी लेदर की डायरी उठाई। 2 उंगलियों से डायरी के अंदर से एक तस्वीर निकाली और सामने रखी। कैफ नजरें झुका के देखा। वो एक लड़की की तस्वीर थी। चेहरे की क्लोज अप वो मुस्कुरा रही थी। इसकी आंखें सब्ज थी और भूरे बाल ढीले जोड़े में बांधे थे। वो एक बेदाग शफाफ सा चेहरा था। ऐसे चेहरे इंसान रोज नहीं देखता। तुम इस लड़की को जानते हो? कैफ ने नफरत में गर्दन हिलाई। ये तुम्हारी कज़न सफूरा की दोस्त है। ओके, कैफ ने उल्के से देखा। सफूरा इसकी अमीर सेकंड कज़न थी। महीनों बाद इससे मुलाकात हुआ करती हो तो इसमें सफूरा इसके एस्टेब्लिश होने की लेक्चर देती थी। तंग आके इसने सफूरा की फैमिली से मिलना ही छोड़ दिया रखा था। सफूरा ने अपनी इस दोस्त तस्वीर उठा के दिखाई को 3 दफ़ा सिक्योरिटी गार्ड रखवा के दिए हैं, लेकिन इस लड़की के पास ज़्यादा दिन तक कोई गार्ड नहीं टिकता। पिछले हफ्ते इसने फिर से सफूरा से कोई काबिले भरोसा गार्ड ढूंढने के लिए कहा था। सफ़ेद बालों वाला मैनेजर इस दौरान बारी बारी इन दोनों को देख रहा था, जिससे टेनिस के मैच में गेंद क्या नज़रों से ताक़ुब कर रहा हो। ओके, कैफ भी अभी तक समझ नहीं रहा था। तुम अपनी कज़न सफूरा से कहो कि वो इस लड़की से तुम्हारी सिफारिश करे और तुम्हें इसके पास गार्ड की जॉब दिलवा दे। वैसे भी तुमने चंद बरस पहले एक सिक्योरिटी कंपनी में 2 माह के लिए काम किया था। तुम्हारे पास तजर्बा भी है और तुम्हें ज़रूरत भी है। मुझे उम्मीद है सफूरा तुम्हें इनकार नहीं करेगी। तस्वीर रखी और मुस्कुरा के कंधे झुकाए। बस इतना सा काम। आखिर मामला कैफ की समझ में आने लगा।
آپ چاہتے ہیں کہ میں سورہ کے دوست کا گارڈ بن جاؤں، اس کا اعتماد حاصل کروں، مگر کیوں؟ ماہر فرید مسکراہٹ غائب ہوئی، چہرے پہ سکوت اترے۔ ایسے کاموں میں کیوں نہیں پوچھتے، کام کی قیمت پوچھتے ہیں۔ ابرو اٹھا کر سارے لہجے میں تنبیہ کی۔ چند لمحے کے لیے سٹنگ روم میں سناٹا چھایا، سارے خوشبو مر گئے، اب صرف ایک احساس یرغمالی تھا۔ دیکھیں، وہ قدر دھیمے لہجے میں بولا، مجھے اتنا تو بتائیں کہ مجھے اس کے پاس جا کر کے کیا کرنا ہے، میرا مقصد کیا ہوگا؟ میں کوئی برا انسان نہیں ہوں، ٹھیک ہے میرے مسئلے ہیں، لیکن میں کچھ غلط نہیں کرنا چاہتا۔ ماہر فرید نے بدمزہ ہو کے مینیجر کو دیکھا، بہت بولتا ہے یہ۔ مینیجر نے ہلکے سے شانے جھکا دی، پھر کوٹ کی جیب سے ایک پرچی نکال کے کیف کے سامنے رکھی، اس پہ ایک رقم درج تھی۔ کیف نے رقم سے پڑھے، پھر صفر گنے، ایک بار، دو بار۔ اس کی آنکھیں تعجب سے پھلک، نظر اٹھا کر تصویر سے باہر۔ بدلے میں آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ اتنے پیسے کوئی نیک کام کے لیے نہیں دیا کرتا، کیف نے بولا۔ کیف نے پرچی پہ درج رقم دوبارہ پڑھی، پھر سر جھکا دیا، اتنا کہ تھوڑی سینے سے لگنے لگی۔ کسی لڑکی کا گارڈ بننے کا مطلب ہے سائے کی طرح اس کے ساتھ رہنا، اس پر نظر رکھنا، اس کو نقصان پہنچانا۔ یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ سر ہنوز جھکا ہوا تھا۔ ماہر فرید کو کچھ دیر اس کے جھکے سر کو گھورتا رہا، پھر وہ اٹھا اور ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کی۔ کیف نے چہرہ اٹھا کے دیکھا، وہ صوفے کے پیچھے چلا گیا اور کھڑکی کے سامنے چکر کاٹنے لگا، دائیں سے بائیں پنڈولم کی طرح۔ وہ جیسے کچھ سوچ رہا تھا، پھر قدم روک کے دور بیٹھے کیف کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، نہ مانو میری بات، پھر کیا کرو گے؟ اس کی آواز میں نرمی تھی، جیسے سمجھا رہا ہو۔ کاروبار میں نقصان اور قرضوں نے تمہاری سوشل لائف ختم کر کے رکھ دی۔ مرد کا معاشی طور پہ اسٹیبلشڈ نہ ہونا اس کی عزت آدھی کر دیتا ہے۔ وہ لوگوں سے ملنا چھوڑ دیتا ہے، لاؤنج لزرڈ بن جاتا ہے، گھر سے نہیں نکلتا، اور نکلتا ہے تو ایسے جوتے پہن کے۔ کیف نے چون کے اپنے جوتوں کو دیکھا، سفید جوگرز اب مٹیالے ہو چکے تھے۔ اس نے پیر قدرے پیچھے کیے، لیکن وہ ان کو چھپا نہیں سکا۔ دوسری طرف میری آفر ہے۔ ماہر فرید واپس اس کے سامنے آ کے بیٹھا۔ میرے لیے صرف 2 ماہ کام کرو، صرف 2 ماہ، اور ساتھ اپنی فوٹوگرافی جاری رکھو اور اپنا نیا بزنس پلان بناؤ۔ 2 ماہ ختم ہوتے ہی میں تمہارا بزنس خود سیٹ کروا دوں گا، مارکیٹنگ، نیٹ ورکنگ میری ٹیم سب کر لے گی۔ صرف 2 ماہ۔ آکٹری کے 2 انگلیاں بنا کے دکھائیں۔ آپ اپنا کام کسی سے بھی کروا سکتے ہیں، پھر میں ہی کیوں؟ ماہر فرید کے پیچھے کو ہوا اور ٹانگ پر ٹانگ جمائی۔ اب کہ وہ بولا تو آواز میں بھرمی تھی، تم میرا کام کرو گے یا نہیں؟ کیف جمال کا چہرہ ہلکا سا سرخ ہوا۔ آپ جلدی میں ہیں؟ اگر میں جا کے سوارا کو بتا دوں کہ کوئی اس کے دوست کو اسٹار لیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو؟ وہ کیف کو چند ثانیے دیکھتا رہا، پھر ایک دم ہنس پڑا اور نفی میں سلائے، تم یہ نہیں کرو گے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے تصویر اٹھائی۔ کیف کو تصویر کی پشت نظر آئی، وہاں کچھ لکھا تھا، 5 الفاظ۔ آپ کو کیسے معلوم کہ میں یہ نہیں کروں گا؟ وہ متعجب سے ہوا۔ ماہر فرید نے جواب نہیں دیا۔ اس نے لیدر ڈائری کھولی۔ کیف کی نظریں نیچے جھکیں۔ وہ جیسے سمجھ رہا تھا وہ دراصل فوٹو البم تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کی سانس رک گئی۔ پہلے صفحے پہ اوپر 2 تصویریں تھیں۔ اوپری تصویر ایک سیاہ بالوں والی لڑکی تھی اور اس میں مسکرا رہی تھی۔ نچلی تصویر اسی لڑکی کی تھی، لیکن اس کی آنکھیں نیلو نیل تھیں، پیشانی زخمی تھی اور پلکیں بند تھیں۔ وہ شاید کسی لاش کی تصویر تھی۔ اور آہستہ آہستہ صفحے پلٹنے لگا۔ ہر صفحے پہ اوپر ایک لڑکی کی زندگی سے بھرپور تصویر ہوتی اور نیچے زخمی یا لاش جیسی تصویر۔ تصویریں مختلف لڑکیوں تھیں۔ اس نے چھٹا صفحہ پلٹا تو وہ خالی تھا۔ اس نے اوپری خانے میں سبز آنکھوں والی لڑکی کی تصویر ڈال دی۔ نیچے جگہ بھی خالی تھی۔ کیف اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا۔ اطراف میں ساری خوشبوؤں دم توڑ گئی۔ اب صرف کافور کی بو تھی جو اندر باہر پھیلی تھی۔ ماہر فرید نے کھلی ہوا ہوئی البم پر دھکیلی اور نظریں اٹھا کے کیف کو دیکھا، پھر اس نے 2 فکرے سے بولے۔ وہ 2 فکرے تھی، ساری گفتگو پہ بھاری تھے۔ کیف جمال نے رکی ہوئی سانس خارج کی۔ پرچی پہ لکھے 0 گنے یہ اس کے قرضے اتارنے کے لیے کافی تھے، اور ان 2 فکروں کے بعد اس کے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ صرف 2 ماہ کے لیے وہ یہ کام کر سکتا ہے، میں تیار ہوں۔ ماہر فرید مسکرایا۔ گڈ بائے۔ پھر مینیجر کو اشارہ کیا، جس نے جیب سے ایک پھولا ہوا لفافہ نکال کے کیف کے سامنے رکھا۔ یہ کام کے علاوہ ہیں، صرف اس لیے کہ تم نئے جوتے خرید سکو۔ آئندہ یا کسی ورک میٹنگ پہ ایسے جوتے پہن کے مت آنا، نرمی سے تنبیہ کی۔ اب تم جاؤ، مالک تم سے خود رابطہ کر لے گا۔ سفید بالوں والے کی طرف اشارہ کیا۔ کیف نے ایک ملامتی نظر اس پر ڈالی، پیکٹ اٹھایا اور وہاں سے اٹھ گیا۔ مجھے اس لڑکے پہ اعتبار نہیں ہے، ماہر اس کے جاتے ہی مالک ناخوشی سے بولا۔ اعتبار تو مجھے تم پہ بھی نہیں ہے، لیکن ہم ساتھ کام کر رہے ہیں نا، وہ عام سے لہجے میں کہتے ہوئے اٹھا اور کھڑکی کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ دوپہر کی سنہری روشنی سیدھے اس کے چہرے پہ پڑنے لگی۔ ماہر نے آنکھیں بند کر لیں۔ ماہر، مینیجر نے پکارا۔ انتقام کے
सफ़र पर निकलने वाले को चाहिए कि वो 2 कब्रें खोद ले, एक दुश्मन की और एक खुद अपनी। ये कन्फ्यूशियस कहा था, जानते हुए इसे क्या चीज़ कब्र तक रह गई थी, अपने बेटों की मौत का गम। वो आंखें बंद किए कह रहा था, सर्द सी सरगोशी में, मौत से बड़ा कोई गम नहीं है मालिक। मेज़ पर एल्बम यूं ही खुला रहा। मालिक ने तसल्ली नफी में फिर हाथ बढ़ाकर छठा सफ़ा पलटा। या तो सबज आंखों वाली लड़की की तस्वीर की पुष्ट दिखाई देने लगी। वहाँ उर्दू में लिखा था, हूरे जहाँ की बेटी का शमाला।